اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربہ وزکریا اور یاد کریں زکریا کو اذ جب نادا پکارا انہوں نے ربہ اپنے رب کو رب اے میرے رب لا تذرنی نہ چھوڑ دے مجھے فردن اکیلا وانت اور آپ خیر الوارثین سب سے بہتر وارث ہیں فاستجبنا لہ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی ووہبنا اور دیا ہم نے لہو اسے یحییٰ واصلحنا اور ہم نے ٹھیک کر دی لہو اس کے لیے زوجہ اس کی بیوی کو اس کی بیوی انہم بے شک وہ لوگ کانو تھے یسارعون آگے بڑھنے والے فی الخیرات نیکیوں میں ویدعوننا اور پکارتے تھے ہمیں رغباً شوق سے ورہباً اور ڈرتے ہوئے وکانو اور تھے وہ لنا ہمارے سامنے ہمارے لیے خاشعین جھکنے والے واللتی اور ذکر کرے اس خاتون کا احسنت جس نے حفاظت کی فرجہ اپنی شرمگاہ کی فنفخنا پھر ہم نے پھونکی فیہا اس کے جسم میں من روحنا اپنی طرف سے روح وجعلناہا اور ہم نے بنایا اس عورت کو وابنہا اس کی بیٹی کو آیتاً ایک نشانی للعالمین جہان والوں کے لیے ان ہذہ بے شک یہ تمام انبیاء جو گزرے ہیں امتکم یہ ایک امت ہے تمہاری امت واحداً ایک ہی امت وانا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں فاعبدون بس تم میری عبادت کرو وتقطعوا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امرہم اپنے معاملے کو بینہم اپنے درمیان کل سب کے سب الینا ہماری طرف راجعون لوٹنے والے ہیں فمن یعمل بس جو عمل کرے من الصالحات نیک وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو فلا کفرانہ تو نہ قدر کی جائے گی لسعیہ اس کی کوشش کے لیے کوئی نہ قدر نہیں کو ہوگی وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے کاتبون لکھنے والے ہیں وحرام اور حرام ہے یہی ہے کہ لازم ہے علی قریۃ کسی بھی بستی پر اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کیا کیا بات انہم کہ بے شک وہ لوگ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے یعنی دنیا کی طرف حتیٰ یہاں تک اذا جب فتحت کھول دیا جائے گا یأجوج و مأجوج یأجوج مأجوج کو وہم اور وہ من کل حدب ہر اونچائی سے ینسلون کھسکتے ہوں گے واقترب الوعد الحق اور قریب ہوگا سچا وعدہ فاذا بس جب اچانک ہیا وہ شاخصۃن پھٹی کی پھٹی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ابصار الذین آنکھیں ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا یا ویلنا ہائے ہمارے کم بختی قد تحقیق کننا ہم تھے فی غفلت میں من ھذا اس سے بل کننا بلکہ ہم ہی تھے ظالمین ظلم کرنے والے انکم بے شک تم لوگ وما اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ٹھیک ہے من دون اللہ اللہ کے ورے حسب جہنم کا ایندھن ہے انتم تم لوگ لہا اس جہنم میں واردون اترنے والے ہو لو کانا اور اگر ہوتے ہاؤلا یہ معبود آلہت یہ معبود جی آلہتاً معبود یہ معبود جو ہے نا معبود ہوتے ما واردوہا تو نہ اس میں اترتے جہنم وکل اور سب کے سب فیہا اس جہنم میں خالد ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لہم ان کے لیے فیہا اس جہنم میں زفیر چیخ و پکار ہوگی وہم اور وہ لوگ فیہا اس جہنم میں لا یسمعون سنیں گے نہیں
ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، ٹھیک ہے، جن کے لیے طے ہو گئی یہ بات پہلے سے، منا، ہماری طرف سے، الحسنی، بھلائی کی بات، اولئک، تو یہی لوگ، عنہا، اس جہنم سے، مبعدون، ان کو دور کیا جائے گا، لا یسمعون، نہیں سنیں گے، حسیسہ، اس کا شور، اس کی آہٹ، شور، وہم، اور وہ لوگ، فی مشتہت انفسہم، جو ان کی جی چاہیں گے اس میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ لا یحزنہم، نہیں غمگین کرے گی ان کو، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ، بڑی پریشانی، وتتلقاہم، اور ملیں گے ان سے، ملاقات کریں گے ان سے، الملائکۃ، فرشتے، ھذا، یہ، یومکم الذی، تمہارا وہ دن ہے، کنتم توعدون، اس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، یوم، جس دن، نطوی، ہم لپیٹ دیں گے، السماء، آسمان کو، کطی السجل، بستے کی طرح لپیٹنا، للکتب، کتابوں پر، کما، جیسا کہ، بدأنا، ہم نے پیدا کیا ہے، اول خلق، پہلی مخلوق، پہلی دفعہ پیدا کرنا، پہلی دفعہ ہم نے پیدا کی پہلی مخلوق، نعید، ہم اس کو لوٹائیں گے، وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر، انا کننا، بے شک ہم ہی، فاعلین، ایسا کرنے والے، ولقد، اور تحقیق، کتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے، فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض، کہ بے شک زمین جو ہے، یرثھا، اس کے وارث بنیں گے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، ان، بے شک، فی ھذا، اس میں، لبلاغا، البتہ پہنچانا ہے، لقوم عابدین، ایسے قوم کے لیے جو عبادت کرتی ہے، وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا، مگر، رحمتا للعالمین، رحمت جہان والوں کے لیے، قل، آپ کہہ دیجئے، انما، پختہ بات ہے، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میرے طرف، انما، پختہ بات ہے، الہکم، معبود تمہارا، الہ واحد، معبود ایک ہے، فہل انتم، بس کیا تم، مسلمون، فرمان برداری کرنے والے ہو، فإن، بس اگر، تولوا، وہ اعراض کر لے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، آذنتکم، میں نے تمہیں اطلاع دے دی، علی سواء، برابری پر، وَإِنْ أَدْرِي، وَإِنْ، اور نہیں، ادری، میں جانتا، اقریب، کہ کیا قریب ہے، ام بعید، یا بعید ہے، ما توعدون، وہ چیز جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، انہو، بے شک وہ اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، الجہر، من القول، اونچی آواز سے بات کو، ویعلم، اور جانتا ہے، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، لعلہ، شاید کہ وہ، فتنۃ، آزمائش ہو، لکم، تمہارے لیے، ومتاع، اور فائدہ ہو، الی حین، ایک وقت تک، قال، کہا پیغمبر نے، رب، اے میرے رب، احکم بالحق، فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ، وربنا، اور ہمارا رب، الرحمن، رحمان ہے، المستعان، اسے مدد کی لی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے
ہو۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء کے واقعات چل رہے ہیں، پچھلے بھی کئی انبیاء کے پچھلی آیات میں آپ واقعات آئیں، اس وجہ سے اس کا نام الانبیاء رکھا گیا نا۔ تو زکریہ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ابھی بالکل سورہ مریم کی شروع میں، سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ پڑھا ہے آپ لوگوں نے کہ زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے کیا لگتے تھے؟ خالو لگتے تھے۔ ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ عشاء بنت فاقوس۔ اور حضرت مریم کے والدہ کا نام کیا تھا؟ حنہ بنت فاقوس۔ یہ دونوں کیا تھی؟ بہنیں تھی، سمجھ آگے؟ تو حنہ بنت فاقوس کے شوہر کا نام تو عمران تھا رحمہ اللہ، ٹھیک ہے؟ دونوں ماشاءاللہ بڑی خوش قسمت، اپنے والدین بڑے نیک ہوں گے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو وہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور دوسری بہن کے شوہر حضرت زکریہ تھے، سمجھ آگے علیہ السلام۔ خیر، وہ حنہ بنت فاقوس کے بیٹے تھے، میں نے بتا چکا ہوں پہلے، ہارون رحمہ اللہ۔ جوانی میں ان کے تذکرے شروع ہو گئے تھے، اتنے نیک تھے، جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی حکمت، سمجھ آ گئی۔ پھر ان کی خیر والدہ نے نظر مانی وغیرہ ذالک، وہ اس تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس کے بعد نظر مان کے پھر خیر لمبا واقعہ، پھر ان کے پاس آگے پھر یہ جو ہے وہ ان کی کفالت تربیت کرتے ہوتے تھے، تو جب بھی ان کے پاس آتے تھے پھل ان کے پاس ہوتا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں ساری بات۔ اولاد ان کی نہیں تھی، عمر 120 سال تھی، اور اہلیہ کی عمر عشاء بنت فاقوس کی عمر 99 سال تھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ ہم عرض کر چکے کہ حضرت مریم کے پاس ہر وقت پھل ہوتا تھا، بے موسم پھل، تو انہوں نے بھی اس وقت دعا مانگی کہ اولاد دے دو، یہ بھی کیا ہے؟ بے موسم پھل ہی ہے، سمجھ آگے کریے؟ تو اللہ تعالیٰ دے گا مجھے۔ تو خیر انہوں نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا، ہم اس پہ بات کر چکے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ فاستجبنا له، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو دیا یحییٰ دیا۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے لم نجعل له من قبل لم نجعل له سمیع، ہم نے کوئی اس کا سمیع نہیں بنا، کسی کا نام ہم نے رکھا ہی نہیں ہے، یحییٰ نام رکھتے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کے لیے یعنی زکریا کے لیے اس کی بیوی ٹھیک کر دی، سمجھ آگے کہ نہیں؟ 99 سال تھی، عمر بانجھ ہو چکی تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا، یعنی اولاد کے قابل بنا دی، سمجھ آگے کہ نہیں؟ کہ جوان بنا دیا ہم نے ان کو، عشاء بنت فاقوس کو۔ تو کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ ہاں سوئے ہوئے تھے؟ ہاں ہاں نہانے کلاس کے ٹائم میں نہانے پہلے نہانے؟ ہاں جاگ لیٹ آئی، وہ اس وقت سوئے ہوئے تو مزے تو لیتا رہا، اس مزے لیتا رہا، جاگ تجھے لیٹ آئی، اس وقت تجھے جاگ نہیں آئی؟ ادھر کھڑے ہو جا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیر، فرماتے لوگ تھے سارے یہ انبیاء، نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اور ہمیں پکارتے تھے شوق سے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے جھکنے والے تھے۔
والتی، اور ذکر کرے اس خاتون، مراد کون ہے؟ حضرت مریم، احسنت فرجا، اپنے شرمگاہ کی، اپنے ناموس کی حفاظت فرمائی، فنفخنا فیہا من روح، جس کے ان کے جسم ہم نے اپنی طرف سے پھونک دیا، روح پھونک دی، اور ہم نے بنایا اس کو بھی اس کے بیٹے کو بھی نشانی جہان والوں کے لیے، نشانی ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا، نشانی ہے نا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ باقی واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے سورہ مریم میں، ان ہذی امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو، وتقطعوا امرهم بینہم، پھر انہوں نے آپس میں اپنا معاملہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مطلب ایک دین پر نہ رہے، کسی نے کیا عقیدہ بنا لیا، کسی نے کیا مذہب اختیار کر لیا، کسی نے کیا مسلک اختیار کر لیا، کسی نے کس کو معبود بنا لیا، کسی نے عیسیٰ کی عبادت شروع کر دی، کسی نے عزیر کی عبادت شروع کر دی، کسی نے فرشتوں کی عبادت شروع کر دی، کسی نے بتوں کی عبادت شروع کر دی، کسی نے ستاروں کی عبادت شروع کر دی، سورج کی عبادت شروع کر دی، آگ کی عبادت شروع کر دی، سمجھ آ گیا؟ تو وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فرماتے ہیں جو عمل کرے نیک، نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کے لیے کوئی ناقدری نہیں ہوگی، ناقدری نہیں کی جائے گی، جو کوشش کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اس کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ قدردانی کرتا ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ تو کسی کی محنت دنیا کے لیے جو محنت کی جائے اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں کرتا، دنیاوی محنت بھی ضائع نہیں کرتا، جو دنیا کے لیے کی جائے اس کا ثمرہ بھی ملتا ہے لیکن دنیا میں، اور جو آخرت کے لیے محنت کرے تو وہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو آخرت کے لیے محنت کی ہوگی تو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، اور دنیا کے لیے محنت کی ہوگی تو اس کا صلہ دنیا میں ملے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، حرام بمانا حرام، ہمارا بمانا لازم بھی واجب بھی، کہ حرام ہے کسی ایسی بستی پر جن کو ہم نے ہلاک کیا ہو، انہم لا یرجعون، کہ وہ نہیں لوٹیں گے، وہ لوٹیں گے نہیں، وہ کہا کرتے تھے نا مشرکین کفار، کیا آپ کہتے ہیں کہ زندہ کیا جائے گا سب کو، حساب و کتاب ہوگا، تو ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو ذرا زندہ کر دو، زندہ کر کے لوٹاؤ، ان کو ہم دنیا میں واپس لے آؤ، وہ کیوں نہیں؟ تو مطلب اس کا یہ کوئی زندہ وندہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا، اور میں بتا چکا ایک دفعہ کہ ابو جہل یا عقبہ بن ابی معیط، ایک پرانی سی کھوپڑی جو ہے نا پڑی ہوئی تھی، وہ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اس کو ہاتھ لگائے، وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ ہنسنے لگے، من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائے ان کو کون زندہ کرے گا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو، جس بستی کو واپس نہیں آ سکتی اس دنیا میں، قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، ادھر حساب کتاب ہو، یہاں پر نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا، ہاں بعض کو اللہ تعالیٰ نے زندہ بھی کر دیا ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
ایک شخص کو قتل کیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا کہ گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت اس کے ساتھ لگایا گیا، جسم کے ساتھ زندہ ہو کے بتایا اس نے کہ کس نے مجھے قتل کیا. اور اس طرح آپ لوگوں نے پڑھا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رجلا، 70 بندوں کو منتخب کیے، لے گئے. انہوں نے آواز سن لیا اللہ کی، کہنے لگے یہ کون ہے؟ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، یہ کسی اور کی آواز ہو سکتی ہے، کیا پتہ کسی کو آپ نے بٹھایا وہ چپکے سے وہ آوازیں دے رہا. تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو دعا کی وجہ سے. حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ پڑھیں گے دوسری بارے میں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے جہاد سے بھاگتے ہوئے، ایک میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، پھر زندہ کر دیا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو زندہ کیا تھا. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک عام ضابطہ بتا رہا ہے کہ عام ضابطہ، عام قانون یہ ہے کہ جو مرتا ہے وہ اس دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا. ایک عام ضابطہ یہ ہے. سمجھ آئے؟ باقی اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کر سکتا. حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، فرماتے ہیں نہیں آئے گا کوئی بستی واپس نہیں آ سکتی، ہاں یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے یأجوج و مأجوج کو، اور وہ ہر اونچائی سے ینسلون کھسکتے ہوں گے. یأجوج و مأجوج کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ نے ان کو بند کیا ہوا ہے دیوار کر کے. لیکن اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، عیسائی بھی ان کا ساتھ دیں گے، مسلمان تو ویسے بھی ان کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ایک مخلوق جو ہے وہ دنیا میں آنا چاہتی ہے، اس کو میں بھیجنا چاہتا ہوں، اب لوگوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں. تو یأجوج و مأجوج آئیں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے، جہاں سے بھی گزریں گے نا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک قطرہ ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ ہاں یہاں پر کسی زمانے میں پانی تھا. ہر جگہ سے یأجوج و مأجوج آئیں گے. سمجھ آگے کہ نہیں جائے؟ تو ان کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، بیٹی کوئی نہیں تھی. ایک کا نام تھا یام، جس کا لقب کیا تھا؟ کنعان. وہ ایمان نہیں لایا، وہ غرق ہو گیا. اس کے علاوہ 3 بیٹے اور تھے. بہو ایمان لائی تھی، اس کی بیوی ایمان لائی تھی، ہم ذکر کر چکے ہیں سورہ ہود میں. اس کے علاوہ اور بیٹے تھے، 3 بیٹے اور تھے، سام، حام اور یافث. تو سام کی اولاد عرب لوگ، فارسی لوگ، رومی لوگ، یہ کن کی اولاد ہے؟ سام رحمہ اللہ کی. اور دوسری بیٹے جو ہے نا وہ تھے حام. حام کی اولاد ہے حبشی اور سوڈان کے لوگ. یہ کن کی اولاد ہے؟ حام کی. اور تیسری بیٹے کیا تھے؟ یافث تھے. ٹھیک ہے، یافث کی اولاد ہے یہ افغانی، اس میں پٹھان سارے آ جاتے ہیں، اور ترکی. ٹھیک، یہ یافث کی اولاد. اور ساتھ ہی یاجوج و ماجوج بھی. کیا کہہ رہے؟
یاجوج و ماجوج بھی کس کے اولاد ہے؟ یافس کی، یعنی یہ چائنا والے، روس کے لوگ، ٹھیک ہے، یہ بھی ان یافس کے اولاد میں سے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ انہیں کے اولاد میں سے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہی جو چائنا وغیرہ کے لوگ ہیں نا، یہ یاجوج و ماجوج ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں ہاں نہیں صحیح قول نہیں موجود ہے۔ اچھا جی، تو فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، سچا وعدہ قریب ہوگا اس وقت، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ، بس پھر کیا ہوگا، جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ایسے جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے نا، تو ایسے آنکھیں کھل جاتی ہے نا، تو ایسے ہوں گی ان کی آنکھیں۔ یا ویلانا، کہیں گے ہائے ہمارے کم بختی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس سے پہلے غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے، غفلت میں تھے، بل کننا ظالم، بلکہ ہم ہی تو ظالم تھے، خود اعتراف کر لیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم بھی اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے وہ بھی اللہ کے والے جن کو تم پکارتے ہو نا، حسب جہنم، یہ سب جہنم کے ایندھن ہوں گے، وَكُلٌّ فِيهَا أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، اور تم اس میں اترنے والے ہوں گے جہنم، یعنی ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور بطور سزا ان کے معبودوں کو بھی، جن بتوں کو، جی چودھری صاحب، جن بتوں کو یہ پکارتے تھے نا، ان بتوں کو بھی بطور سزا کہ دیکھ لیں، ان کو اور سزا ہوگی، اس سے اور عذاب ہوگا جب یہ اپنے معبود بھی اپنے ساتھ آگ میں دیکھیں گے۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ لَوْ كَانَ فِيهِمْ آلِهَةٌ مَّا وَرَدُوهَا، اگر معبود ہوتے اللہ کے سوا، اور یہ معبود ہوتے اللہ کے سوا، تو اس میں نہ اترتے، بے شک وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر، ان کی روز جہنم میں چیخ و پکار، زفیر و شہیق، زفیر اور شہیق کا فرق میں بتا چکا ہوں۔ زفیر کسے کہتے ہیں جی؟ بتا چکا ہوں، حمار گول ہوتا ہے نا، حمار گول، حمار گول کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ ہاں، حمار گول کو جانتے ہو کہ نہیں؟ گدھا شریف، اس کی ابتدائی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ زفیر، اور انتہائی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ شہیق۔ یہ پہلے میں فرق بتا چکا ہوں، میں اب سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابتدائی آواز ہوتی ہے اس کی تیز، اور آخری میں اس کی آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ کوئی گدھے کی آواز نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ کیسے نکالتا ہے گدھا آواز؟ ہاں، گدھا آواز کہتے ہیں ہاں، ایسا کرتا ہے کہ نہیں جی؟ تو ابتدائی آواز اس کی ہوتی ہے تیز، اس کو کہتے ہیں زفیر، اور آخری میں آواز اس کی مدھم۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ مقام حجاز، آپ لوگوں نے وہ مقامات پڑھے کہ نہیں؟ 7 مقامات، 7 مقامات کسی نے پڑھے جو آواز میں جو قرآ پڑھتے ہیں؟ 7 مقامات پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں جی؟ جی ٹھیک ہے، 7 مقامات ہیں نا، اس میں ایک مقام حجاز ہے۔ مقام حجاز میں ایسا ہوتا ہے، 2 طرح کا ہوتا ہے مقام حجاز، ٹھیک ہے نا؟ تو آواز جو ہے نا وہ اٹھتی ہے اوپر کو، یہ بھی مقام حجاز ہے، یا شروع سے تیز ہو کر پھر نیچے جاتی ہے، بیٹھتی ہے،
یہ مقام حجاز. ایک ہے مقام بیات. مقام بیات میں ایسا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے نا جب شروع ہوتی ہے نا تو گھوم 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 کر ٹھیک ہے پھر اوپر اٹھتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کو مقام سے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح یہ ہے مقام بیات. سمجھ آ گئی؟ تو یہ گدھے کے جو مقام ہے نا وہ کون سا مقام ہے؟ حجاز. سمجھ آ رہے کہ نہیں جی. ان الذین سبقت لهم من الحسنى. اچھا تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اور ان کے معبود بھی کیا ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. تو وہ انہوں نے شور شروع کر دیا. ایک تھا عبداللہ بن زبعرہ. عبداللہ بن زبعرہ وہ کہنے لگا، بڑا منہ پھٹ سا تھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں ہوں گے، عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں ہوں گے، فرشتے بھی جہنم میں ہوں گے. پھر ایسے جہنم میں تو مزے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کی گئی ہے تو ان معبودوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے نا. اور حضرت عزیر کی بھی کی گئی ہے، فرشتوں کی بھی کی گئی ہے. تو ہم تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ہم تو بہت اچھی جگہ پر ہوں گے. پھر اس کا مطلب یہ ہو وہ کہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین سبقت لهم من الحسنى. وہ لوگ کہ جن کے لیے بھلائی ثابت ہو چکی ہماری طرف سے، اولئک عنہا مبعدون، ان کو اس سے دور رکھا جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لا يسمعون حسیسها، نہیں سنیں گے اس کا شور. آگ کا شور ہوتا ہے نا، تھوڑی سی آگ ہوتی ہے نا اس کا بھی شور سا ہوتا ہے. تو جہنم کی آگ تو بہت بڑی ہوگی، یعنی شور بھی نہیں سنیں گے، مطلب بہت دور ہوں گے، کیونکہ جہنم کا جو شور ہے وہ دور تک سنائی دے گا. اتنی بڑی آگ ہوگی. سمجھ آ رہی؟ فہم فی مشتہت انفسہم، اور وہ کس چیزوں میں ہوں گے؟ کن چیزوں میں ہوں گے؟ جو ان کی جی چاہیں گے ان میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں ان کو جو ہے نا وہ غمگین کریں گے بڑی گھبراہٹ، بڑی پریشانی. وتتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، ان کا ویلکم کریں گے. سمجھ آ گئی؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. اب آ گیا وہ دن. یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو کطی السجل للکتب، جیسے بستہ جو ہے نا، بستہ کتابوں کو پر لپیٹ دیا جاتا ہے اس طرح. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ کما بدأنا اول خلق، جیسے پہلی دفعہ ہم نے پیدا کیا دوبارہ ہم لوٹائیں گے. وعدا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم ایسا کریں گے. انا کنا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد. کیا انہیں نصیحت کی باتوں کے بعد نصیحت کی باتیں لکھی تھی زبور میں؟ اس کے بعد کیا لکھا تھا ہم نے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک لوگ بنیں گے. اب زمین کون سی زمین ہے؟ زمین جنت کی زمین بھی ہو سکتی، دنیاوی زمین بھی ہو سکتی، لیکن جنت کی زمین بھی ہو سکتا ہے. کوئی اعتراض ہی نہ کر دے کہ یہاں پہ تو نیک لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کی وراثت، مطلب زمین کی جو دنیا کی زمین نہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ اصل وارث پہ مسلمان ہی بنیں گے، نیک لوگ ہی بنیں گے. قیامت کے بعد اس زمین کی بھی ہو سکتا ہے، یا زمین سے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا جنت کی زمین بھی مراد ہو سکتی ہے.
اس کے تو ویسے ہی نیک لوگ وارث بنیں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں قرآن میں پہنچانا ہے، پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو عبادت کرتی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ تو تمام جہانوں، یہاں پہ یہ نہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للمسلمین یا للمؤمنین، یہ نہیں کہا. سمجھ آ گیا، رحمت ہے تمام جہان کے لیے، جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ پختہ بات ہے، وحی کی جاتی ہے میری طرف، پھر کا انہ پختہ بات ہے، معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. فہل انتم مسلمون، کیا بس تم تابعداری اختیار کرتے ہو؟ فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء، اگر وہ اعراض کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں اطلاع کر دی برابری پر. برابری کا کیا مطلب؟ علی سواء، برابری پر اطلاع کر دی، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں جس طرح جانتا ہوں کہ معبود ایک ہے، اس طرح میں نے بھی تمہیں بتا دیا کہ معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس بات میں ہم برابر ہو گئے. میں بھی جانتا ہوں معبود ایک ہے، اور تمہیں بھی میں نے بتا دیا، تمہیں بھی اطلاع کر دی میں نے کہ معبود ایک ہے، تم بھی جاننے لگے، میں نے تو اطلاع کر دی، تو اس بات میں ہم کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَإِنْ أَدْرِ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ کیا قریب ہے یا بعید ہے وہ وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے. قیامت کب آئے گی، جزا سزا کا دن کب ہوگا، سمجھ آ گئی؟ یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا قیامت کے بارے میں، قیامت کب واقع ہوگی، متی الساعہ، انہوں نے جواب دیا تھا ما المسئول عنها بأعلم من السائل. کی ہو گیا طبیعت تو ایسے مجھے یوں کر جی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسئول عنہا، جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. بس اتنا آپ کو بھی پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، اور اتنا ہی مجھے بھی پتہ ہے قیامت آئے گی، اتنا پتہ ہے. کب آئے گی اس کا صرف علم اللہ کے پاس. ان اللہ عندہ علم الساعہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بات کی جائے، جہر اونچی آواز سے بات کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو دلوں میں ہے وہ سب کچھ نکالا جائے گا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ سب کچھ نکل کر باہر آئے گا، سب کچھ سکین ہوگا، سکینر پھیرا جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں پتا، شاید کہ وہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ ہو ایک وقت تک. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، فرمایا پیغمبر نے
اے میرے رب فیصلہ کیجیے حق کے ساتھ. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے مدد لی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آ گئی یا آئی گئی؟ جی یا آئی ہی نہیں بس گئی ہے. وما علینا الا البلاغ. تو آج جمعرات ہے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے. 5000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے کم سے کم. کم سے کم کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 5000 دفعہ. سمجھ آ گئی نا؟ ابھی آپ کے پاس 2 دن ہے ہفتے تو جمعرات آج اجتماع ہفتے والے دن مجھے بتانا ہے کس کس نے پڑھا ہے 5000 دفعہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ 5000 دفعہ کم سے کم. زیادہ کوئی پڑھ لے لیکن کم سے کم. اور ویسے بھی درود شریف کا اہتمام کیا جائے. ویسے بھی روزانہ کم سے کم 1000 دفعہ پڑھنا چاہیے. عصر کے بعد پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، کام کاج کرنا ہے، کہیں نکلنا ہے، باہر جانا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ خریدنا ہے تو ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے.